السلام علیکم۔ آج آپ کی ریڈنگ ہے کہ آپ کے مستقبل میں آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا آ رہا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو آپ کے لیے 2 ڈیک ہیں، کیونکہ ہمارے موبائل میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم اس میں زیادہ ویڈیو بنا سکیں، تو اس لیے ہمیں صرف اب ہم نے 2 ہی ویڈیو لینی ہیں تاکہ آپ کا آسانی سے اور کھل کے زیادہ ڈیٹیل میں بات ہو سکے۔ تو ایک یہ ہے پولر بیئر والی، کسی کو اگر یہ پسند آ رہا ہے تو وہ اس کو چوز کر لیں، اور ایک یہ ہے سوان والی، اگر کسی کو یہ پسند آ رہا ہے تو وہ یہ ڈیک پسند کریں، یا یہ ڈیک یا اس ڈیک میں سے جو سا بھی ڈیک آپ کو پسند آ رہا ہے آپ اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کی ریڈنگ لیتے ہیں پائل نمبر 1 سے۔ تو جنہوں نے یہ پائل نمبر 1 چوز کی تھی، آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ کے مستقبل میں آگے بہت اچھا ہے، آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہوگی، آپ جو وعدہ کریں گے اس کو نبھائیں گے، یا آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے گا وہ نبھایا جائے گا۔ تو آپ کے پاس بڑے پیسے آ رہے ہیں، آپ کے پاس صدارت آ رہی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی آ رہی ہے، آپ جو کرنا چاہیں گے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ایسی طاقت ہے کہ آپ جو چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں، جو چیز پانا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا زیادہ تر آپ کے لیے پیسوں کا معاملہ آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے، اور آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں یا پھر کسی قسم کی پارٹنرشپ میں بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل انصاف کے ساتھ، ایمانداری سے۔ آگے آپ کے آ رہے ہیں ججمنٹ، کہ کسی قسم کا چینج، یہ یعنی ظاہر ہے اگر آپ کے پیسے ابھی نہیں ہیں تو آپ کے پاس آگے پیسے آ رہے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کو کوئی عزت نہیں دے رہا تو آگے آپ کو عزت دے رہا ہے۔ اگر کوئی پہلے آپ کو کہتا ہے کہ یہ جیسے باس کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا کام نہیں کرتا، تو آگے وہ آپ کو یعنی کہہ رہا ہے کہ ہاں نہیں یہ اچھا کام کرتا ہے۔ آگے آپ کے لیے آ رہا پھول، آپ بے دھڑک بے خوف و خطر آگے بڑھ جائیں، یا بڑھ جائیں گے، یا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ آگے بالکل ہیروفنٹ کا کارڈ ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط ہوتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، نہیں تو جو بندہ صحیح ہے اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ جیسے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں یہ کیا کہیں اسے کوڑا ہے، تو یہ اس بندے کو مارے گا جو کہ غلط ہوگا، جو کہ صحیح بندہ ہے اس کو یہ کوڑا نہیں پڑے گا، جس کو سزا دینی چاہیے صرف اسی کو ملے گی، تو انصاف ہوگا اس کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بے دھڑک آگے بڑھیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا راستہ صاف ہے، آپ کو یعنی کہ آپ کے ساتھ بڑی طاقتیں ہیں، اونچی طاقتیں ہیں جو کہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گی، اور آپ کے لیے بہت سی آسانیاں، بہت ہی خوشیاں، سکون پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، آگے اپنی زندگی میں، آگے آپ کے فیوچر میں آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے بندے کو یاد کریں جو آپ اس وقت آپ کے ساتھ نہ، جیسے کہ لوگ دوسرے ملک چلے جاتے ہیں یا کچھ ایسا، تو لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، سکون، آرام، صحت، سب کچھ ہے۔ آپ جو ہے وہ آرام سے بہت سکون کے ساتھ ادھر رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ ہر کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے پالتو جانوروں کا، اپنے گھر بار، اپنے بچے، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، سب کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے سوچ رہے ہیں، سب کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ کے لیے یہ ہے، آگے ہے آپ کو پرانی زندگی میں سے آپ کی زندگی میں شاید آپ یہاں کسی کو مس کر رہے ہوں جو آپ کی زندگی میں آگے آپ سے ملنے آ رہا ہے، یا آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ اس سے ملیں گے، یعنی آپ لوگوں کا ملاپ ہوگا۔ یہ ایسا کوئی بندہ ہے جو پہلے جس سے آپ پہلے مل چکے ہیں، اور اس کے ملنے سے آپ کو اپنے بچپن کی باتیں یاد آ جائیں گی، پرانی باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی، اور آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا، یا جس قسم کی بھی وہ باتیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں آپ کی، تو وہ آپ کو یاد آ جائیں گی۔ آپ کو ایک طرح کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا بچوں کو لے کے تھوڑی احتیاط کریں، کیونکہ آج کل کا جس طرح کا ماحول جا رہا ہے، جیسے بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ بچوں کا اسکول وغیرہ تو بند ہیں آج کل، گھر میں ان کی اچھی پڑھائی کریں، ان کی اچھا دیکھ بھال کریں، ان کو باہر نہ نکلنے دیں، گندی چیزیں باہر سے لے کے نہ کھانے دیں، گھر میں رہیں اور گھر میں رہ کے صاف ستھری چیزیں کھائیں، اور بچوں کا خیال رکھیں۔ بچے بور ہو جاتے ہیں گھر میں، اس لیے ذرا ان سے بات چیت کر لیا کریں، تھوڑا سا کھیل لیں، اپنا تھوڑا سا ٹائم اور نکال لیں۔ بڑوں کا تو کام ہے یہ کہ وہ بچوں کا دل بہلائیں، بچوں کا خیال رکھیں، پھر آگے جا کے یہی بچے ہمارا دل بہلاتے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی چیز آپ کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہے، یا آپ کسی کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں،
اور یہ بہت مشکل ایک ڈیسیجن ہے آپ کے لیے، یا جو بھی یہ مسئلہ ہے یہ مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ جو چیز آپ کو راس نہیں آ رہی، جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو نکال دیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ بچوں سے دور ہیں تو آپ اس وقت وہ جاب، وہ چیز چھوڑ کے آ جائیں گے اور بچوں کے پاس آ جائیں گے۔ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس چیز کو اپنی جگہ سے نکال دیں۔ اور اس چیز سے اداس نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز اچھے کام کے لیے ہوتی ہے۔ تو آگے ہاں، پھر آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ زندگی میں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک ڈسپلن آ جائے گا۔ آپ ایک چیز جیسے پہلے جلدی جلدی یہ کام کر لو، وہ کر لو، اٹھو جلدی سے ناشتہ بنا لو، اب آپ کی وہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے، آپ کو ساری چیزیں ایک طریقے سے ہو رہی ہیں، اور جس طرح ہونی چاہیے اپنے اس طریقے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ آپ کا گھریلو جو رشتہ ہے بہت اچھا جا رہا ہے، بہت ہی اچھا۔ اس میں نہ پیسے کی کمی آ رہی ہے، نہ آپ اپنے بچوں کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اپنوں کے پاس ہیں۔ یہاں پر کوئی چینجز آ رہی ہے، کوئی چیز چینج ہو رہی ہے، کوئی اچھا چینج آ رہا ہے یا کوئی چینج ہو رہا ہے۔ آپ کو آپ کی زندگی میں اتنا مل رہا ہے جتنا کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، برابر کی چیز آپ کو دی جا رہی ہے، تو آپ کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ایک بندہ ہے جو اس سٹرنگ رے کی طرح کی وہ رکھتا ہے آتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک زہریلی مچھلی ہے، تو یہ کاٹتی ہے تو زہر چڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو ہاں، آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نکال دیں، اس کو رکھنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ کی زندگی اس کے بغیر بھی اچھی گزر جائے گی۔ تو پھر ہاں، اس کے آگے کوئی ایسی چیز ہے، بات ہے جو آپ کو نقصان دے گی۔ شارک کبھی بھی کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کو کھا جاتی ہے، چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کو مار ڈالتی ہے۔ تو ہاں، سٹنگرے اور شارک آپ کے اس میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بندہ آپ کے گھر میں سے ہو، کیونکہ آگے ہوم کا کارڈ ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں گے اور آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت آرام ملے گا۔ آپ اپنوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یار احباب، اپنی فیملی کے ساتھ، اور ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ اور زندگی میں کچھ بھی ہو، اچھا برا جو بھی، لیکن ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے۔ ہر چیز کا اچھا پہلو دیکھیں آپ، تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، یا فلانا بندہ میرے ساتھ ایسے کیوں رہا، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس کے لیے اتنی محنت کی، اتنا دیا، یا اس کی اتنی مدد کی، لیکن یہ میرے ساتھ یہ کیا کر گیا، تو آپ جو ہیں ایسے نہ کریں۔ لیکن قسمت آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کو واپس دے گی، اگر آپ صبر کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر آپ کے کدھر آ رہا ہے، اس جگہ پہ نہیں ہے، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ادھر یہی کہا جا رہا ہے کہ صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ آپ کو رکھیں، زیادہ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، غصے میں نہ آئے۔ جو کام کرنا ہے چپ کر کے آرام سے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی چیز صحیح نہیں لگ رہی، آپ نکال لیں۔ تو آگے آپ کے پاس ہاں، ہنی مون کا کارڈ آ رہا ہے، خوشیاں آ رہی ہیں، انجوائے، چھٹیاں تو آج کل چل ہی رہی ہیں، تو آپ کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں پر اس قسم کا کوئی ویو ہو، کچھ اس قسم کا نظارہ ہو، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جائیں۔ یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے شادی ہو اور آپ اس طرح سیر کے لیے جائیں، کیونکہ آج کل تو ایسے کمیونیکیشن بند ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ آگے کی بات ہے، زیادہ آگے فیوچر میں، آپ کے مستقبل میں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے طاقت کے باہر ہے، تو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے اوپر سر کھپانے کی، رونے کی، تکلیف پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے ساتھ والے آپ کو دیکھ کے ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ تو ہاں، یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے۔ یہاں پر اس کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے وہ ساری غلط باتیں، غصہ، ڈر، کیا کہتے ہیں، جلد بازی، کسی کے لیے برا سوچنا،
یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا کہ نہیں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، چلو میں اس کے ساتھ ایسے کر دیتا ہوں، اس نے مجھے بات کی ہے میں اس کو تھپڑ لگا دیتا ہوں یا اس کی کوئی چیز توڑ دیتا ہوں، کوئی چیز خراب کر دوں گا، نہیں، سب کچھ آپ چھوڑ دیں۔ اس لڑکی نے اپنی ساری بری عادتیں ادھر بند کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس بوٹل میں بہت کچھ ہے، تو ایسا نہیں کریں۔ آپ کو زندگی کی حقیقت نظر آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے لیے نئی شروعات ہوگی، نئی زندگی آئے گی، سب کچھ اچھا ہوگا اگر آپ ان غلط خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کے اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ تو آج کی آپ کی ریڈنگ یہی تھی، تو امید کرتی ہوں آپ کے کام آئے گی۔ شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اب ہم چاہتے ہیں اپنی اگلی ریڈنگ کے پاس۔ جنہوں نے یہ پائل نمبر 2 چوز کی تھی، یہ سوان والی، تو آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آگے فیوچر میں، یعنی کہ آپ کے مستقبل میں کوئی بڑے پیار کے ساتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے بڑی چاہت ہے، بڑی پیار ہے، بڑی عزت ہے، وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آپ کو بہت چاہتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ آپ کے لیے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یا کوئی آپ کو جیتنے کی کوشش کرے، یعنی کہ آپ کو ہرانے کی کوشش کرے، کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں آپ کی کوئی بات چل رہی ہے اور وہ کوئی ہے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے، جو آپ کا مقابلے باز ہے اور وہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو ہرا کے کوئی چیز آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو تھوڑا الرٹ رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا سچویشن آ رہی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، یا آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو آپ ذرا ایسے بندے سے الرٹ رہیے۔ تو آگے آپ کے لیے، جی ہاں، آپ کے لیے آ رہا ہے، اب آپ اس مسئلے کی وجہ سے اس کشمکش میں پڑ گئے ہیں کہ میں کیا کروں، میں آگے بڑھوں نہ بڑھوں، میں اس چیز کو لوں یا چھوڑ دوں، یعنی کہ شادی کروں نہ کروں، کام کروں نہ کروں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اس جگلنگ میں پڑ گئے ہیں۔ آگے آپ کے لیے ہے میرے خیال سے 6 آف پینٹیکلز ہے، جی ہاں جی، آپ اس کام میں جتنی محنت کریں گے، جتنا آپ اس میں اپنا دھیان لگائیں گے، اتنی آپ کو اس کا انعام ملے گا، تو آپ کو محنت کر کے پہلے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ پھر یہ چیز اچھی ہے کہ جتنا آپ کر رہے ہیں اتنا آپ کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ تو آگے آپ کے لیے آ رہا ہے، یعنی آپ کے کوئی نیا دور شروع ہو رہا ہے، کوئی چیز ختم ہوئی ہے، کوئی نیا دور شروع ہو رہا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی انصاف ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا جا رہا تھا یا کچھ غلط ہوا اور آپ کے ساتھ انصاف ہوا، آپ کا یعنی کہ جو آپ نے صحیح کیا تھا وہ آپ کو اس کا پھل مل گیا، آپ کو وہ چیز مل رہی ہے، آپ کے لیے انصاف ہو رہا ہے، چینجز آ رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کو تھوڑا صدمہ ہوگا اس چیز کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہوا، تو لیکن جو ہے اس کا کوئی، آپ اس وقت آپ اپنے ریسٹ موڈ میں ہیں، یعنی کہ یہاں آگے اپنے فیوچر میں کہیں آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے جس کے ساتھ آپ تھوڑے سے ٹینشن میں آ کے تو اداس ہیں اور کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، یا پھر اس بندے کی طرف نہیں جا رہے، اس چیز کی طرف آگے ابھی نہیں بڑھ رہے، یا کام نہیں کر رہے، پیسے نہیں کما رہے، ڈر گئے ہیں کسی چیز سے، یا دکھ میں بہت زیادہ ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کوئی آپ سے کچھ چرا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چوری ہو، یا پھر کوئی دھوکہ کر رہا ہے، آپ سے چھپا کے کوئی کام کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا نہیں جا رہا اور کام کیا جا رہا ہے، یا آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کچھ بھی ایسا یہاں پر ہے، تو آپ کو اگر آپ یعنی جس وقت آپ اپنے بہت ہی ٹینشن کے وقت میں ہوں گے اور آپ اس سے گزر رہے ہوں گے، اب آپ اس سے ہی یعنی آگے نکلنے لگیں گے، اب آپ کو وہ اتنی ٹینشن نہیں دے گا، اب آپ تھوڑے سکون میں آنے لگیں گے، تو آپ کے ساتھ پھر کوئی اور حادثہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پھر ایک ٹینشن ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس بہت یعنی کہ عقل ہے، آپ بہت عقل مند ہیں، آپ کے پاس بہت دانش ہیں، آپ دانش مند ہیں اور اس دانا ہیں، اس لیے آپ کو اس چیز کا پہلے علم ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ چیز کدھر جا رہی ہے، یہ کیا بندہ کر رہا ہے، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، تو مجھے اس کو کچھ کہنا چاہیے، اس کو
یعنی کہ اس کے ساتھ کیا میں کروں، کس طرح سے سزا دوں یا اس کو چھوڑ دوں یا آگے بڑھوں. آپ کی جو سوچنے کی طاقت ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے بڑھ جائے گی. ظاہر ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی برا وقت آتا ہے تو اس سے اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا میں نے ایسے کیا تو ایسا، میں نے اس طرح سوچا اس طرح ہوا، فلانے نے ایسے کیا تو پھر اس طرح ہو گیا. تو آپ کو اس طرح سے ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ ایک بہت ہی عقلمند دانشور اور اس قسم کے آدمی بن جائیں گے. ہاں آپ کو نا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف کوئی بڑی یعنی کہ پیار کے ساتھ عزت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے کوئی، آپ کو کوئی ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ جیسے بندہ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یا آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ ہر چیز کو اچھی طرح غور سے سنیں، ہر بات کو سنیں، ہر کسی کی بات جو کوئی کرتا ہے اس کے ایکسپریشن دیکھیں، اس کے چہرے پہ کیا تاثرات ہیں، وہ بات کیا کر رہا ہے، تو اس کا لہجہ کیا ہے، ہر چیز اچھی طرح سن کے سوچ کے سمجھ کے تو آگے بڑھیں. کیونکہ آپ کے زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کو بچ کے نکلنا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، کیونکہ اس کارڈ میں نا کافی روشنی ہے. یلو کلر ہے جو کہ روشنی کا، سورج کا کلر، تو سورج سے جیت کی نشانی ہے، سکون کی، ہر چیز بری وقت سے نکل جانے کی. تو آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کیجیے. اپنا ڈنڈا ہو سکے چلائیے جب بہت ضروری ہو، ہر بات پر ڈنڈا مت چلائیے، لیکن اپنے ڈنڈے کو ایک طرف بھی مت رکھ دیجیے. یعنی کہ اپنے غصے کو، اپنی طاقت کو یا کسی کی طرف کوئی ایکشن لینا ہو، کسی کی طرف آگے بڑھنا یا اس کو منع کرنا، کسی قسم کی بات ہے تو آپ اس چیز کو سے پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں، لیکن ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اچھی طرح سن کے. یہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ڈیول کا کارڈ ہے. تو یعنی کہ ہاں آپ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آگے بھی پہلے بھی آپ کو دیکھا میں نے، وہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، چوری کی جا رہی ہے. یہاں بھی آپ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے. سامنے کو دیکھیں تو اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. یہ جو بندہ ہے اس کے دکھانے کا چہرہ اور ہے اور اندر سے یہ بندہ کچھ اور ہے. اوپر سے میٹھا بولتا ہے، اندر سے بہت کڑوا ہے، بہت ہی زہریلا ہے. اس بندے سے دیکھ کے بچ کے آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے یہ کوئی کیپریکارن بندہ ہے جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور آپ کو کوئی نقصان ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی لبرا ٹائپ بندہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے. یا پھر یہ کوئی پائسس بھی ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں پائسس. تو لیکن جو بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس پہ آپ کو نقصان پہنچے گا. کوئی ہے جو اپنے دل میں آپ کے لیے نا کوئی باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ بندہ چوری کر کے جا رہا ہے، تو آپ کی کوئی چیز چوری کرنا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی پیار جو کرتا ہے وہ یہ بندہ آپ سے وہ بندہ چرا لے جانا چاہتا ہے. یا جیسے اکثر بہن بھائی ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں، اچھا ماما نے اس کو زیادہ پیار کیا، اس کو شاباش دی، ہمیں کیوں نہیں دی. تو مجھے ایسا کچھ لگتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے کچھ چیز چھیننا چاہتا ہے، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا پیسہ، آپ کا گھر، آپ کے کوئی پیارے آپ سے چھیننا چاہتا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے گا جس پہ آپ کو یعنی نقصان ہوگا، آپ کو ٹینشن ہوگی، دکھ ہوگا، لیکن ہاں یہ چیز ہو کے نکل جائے گی. آپ کے لیے نیا وقت شروع ہوگا اور آپ یعنی پھر سے ایک نئی چیز کو شروع کرو گے. کسی بھی چیز پہ رونے سے، پریشان ہونے سے بہتر ہے آپ آگے بڑھیں. کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ چینج آ رہا ہے. یونائٹی، ہائروفنٹ، وہ یہ شکر ہے یہ آپ کی ریڈنگ میں آیا ہے. آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے گی. آپ اس طرح سے سوچیں جس طرح سے ایک نئے بندے کو سوچنا چاہیے. آپ اس طرح سے نہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ برا ہوا یا اس بندے نے برا کیا، یہ چیز میں سے چھوٹ گئی. اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ میرے لیے اچھی نہیں تھی، اسی لیے میرے ہاتھ سے نکل گئی. مجھے وہ چیز ملے گی جو میرے لیے بہتر ہوگی. اور اگر یہ آپ کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے جس کو یہ چرانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی نقصان پہنچانے کے بعد بھی یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز مل گئی ہے. سیپریشن نہیں، آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کو وہ بندہ الگ کر دے گا. جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ کا اس وقت خیال تھا، اور کوئی بھی اگر ایسا خیال نہیں بھی تھا اور آپ کا آگے کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ بندہ آپ کو اس سے الگ کر دے گا. اگر آپ دیکھیں تو
یہ بندہ غصے میں ہے اور اس بندے کی ساری چال ہے اور یہ بہت دکھی ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ غصے میں آ رہا ہے، یہ لڑا دے گا ان کو اور پھر یہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، یہ آپ دونوں کے دلوں میں برف جما دے گا، آپ دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا، جو بھی ہے جو بھی سچویشن ہے، آپ کے آفس کی سچویشن ہے، آپ کے اسکول کی پڑھائی کی، گھر بار کی، شادی شدہ زندگی کی، آپ اس چیز کو ذرا دیکھ کے چلیں، بڑے ہی آہستہ، بڑے سلو، بڑے آرام سے، جیسے کہ ایک کچھوا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اچھا شیر آ گیا ہے، بلی آ گئی ہے، وہ مجھے کاٹ سکتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ اس کے لڑائی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اپنے خول کے اندر بند کر لیتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے لیے ایسی کوئی سچویشن آ رہی ہے کہ آپ بھی اس کچھوے کو دیکھتے، جب ایسا کچھ ہو تو لڑانے کی بجائے، مار کٹائی، ہاتھا پائی کرنے کے بجائے، آپ اس بندے کو آپ اپنے اس میں گھس جائیں، اپنے خول میں گھس جائیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ پروٹیکٹ رہیں گے، جب طوفان آ کے گزر جائے گا تو آپ کے لیے راستہ خود ہی بن جائے گا۔ پیار محبت، پیار کے ساتھ آگے بڑھیں، یا آپ کے ہاں جی، آپ خوش رہیں، سکون سے رہیں، آپ کے لیے یا تو کوئی پیار آنے والا ہے، کوئی آپ کو اپنا بڑے پیار سے آپ کی طرف بڑھے گا، یا پھر آپ اپنی زندگی کو اپنے آپ سے پیار کریں، یعنی کہ بندہ اکثر ایسے حالات میں اپنے آپ سے پیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، ایسے نہیں سوچیں، آپ آگے بڑھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے، دوسرے آپ سے پیار کریں گے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب بندہ اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ اپنی نفرت میں ہر چیز سے غصہ کرنے لگتا ہے، ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، ان کو بھی جو اس سے چاہتے ہیں، اس کے لیے اچھے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی سے کاٹ کے دور پھینک دیتا ہے۔ ایسے نہ بنیں، ایسے بنیں جو کہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ کی انگیجمنٹ کا کارڈ آ رہا ہے، ضرور آپ کی اس میں بیچ میں کوئی شادی کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا تھا پہلے ہی، تو آپ کی لیکن آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں کوئی بندہ پیسے کے پیار کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، پیشن کے ساتھ آ رہا ہے، اٹریکشن کے ساتھ، آپ کے طرف ان کو بہت اٹریکشن ہے، اور پھر آپ دونوں کا رشتہ یہ آگے بڑھ رہا ہے بڑے سکون کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، آپ کی زندگی ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ بندہ ساری دنیا کو بھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہے، اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے اس کو تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، یہ مشکل وقت تھا، گزر جائے گا، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے سکون ہے، آرام ہے، خوشیاں ہیں۔ یہاں پر یہ کارڈ آ رہا ہے اور اسی لیے آ رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ جو ہیں امید کا دامن مت چھوڑیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے پلیز ڈونٹ لوز ہوپ، یعنی کہ آپ اپنا امید کا دامن مت چھوڑیں۔ 6 نمبر ہوتا ہے پیار کے لیے، یہ پیار محبت کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے آئے، ٹورس کا نمبر ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کے بھی لیے آئے، یہ ہوتا ہے پیار محبت، عزت، کسی کو پیار کرنا، دل سے چاہنا۔ تو آپ جو ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیار کے معاملے میں ایسا کچھ ہے، لیکن آپ امید مت چھوڑیں، امید کا دامن تھامے رکھیں، تو آپ کی جیت ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ امید کا دامن چھوڑ دیتے، نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میرے سے تو سب کچھ چھوٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو ان کی زندگی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آگے یہ ہے، اس کارڈ میں یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس صرف ایک یہی پھل تھا، جس میں وہ سوچ رہی تھی کہ اب تو خزاں آ گئی، میرے پاس کوئی پھل نہیں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ پھل ہے، اس کو امید اپنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ دوبارہ جب باہر آئے گی تو اس کے بیج بو دے گی، اور اس وقت یہ بیج نکلیں گے تو پھر اس کو پھر سے پھل پودے ملتے رہیں گے۔ تو یعنی کہ یہی ہے کہ اگر آپ کا کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے اپنا پیار چھن جاتا ہے، آپ دوبارہ سے شروع کیجیے، کہتے ہیں ٹرائی اگین، بار بار کیجیے، تو پھر کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی۔ آگے یہ کارڈ آ رہا ہے، جی ہاں، کوئی بندہ ہے جس سے آپ کے خیالات نہیں ملتے، ظاہر ہے ایسے ہی بندے سے آپ کے لڑائی جھگڑے اور باتیں ہیں، اپنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھائی کو کچھ، جو کوئی آپ سے کچھ چرا رہا ہے، تو آپ کے خیالات اس بندے سے نہیں مل رہے ہیں، آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کے کام کرنے کا طریقہ، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کسی کو نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے کا طریقہ ان سے الگ ہے، اور یہ چیز ایک دوسرے سے بہت ہی ٹکراؤ کھا رہی ہے،
اور وہ بندہ یہ چیز دیکھ نہیں سک رہا. اس کا جو حسد ہے وہ آپ کو یعنی کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف ہے, آپ کو نیچے کی طرف لے کے جانے کی طرف ہے. تو میں ان کے لیے تھوڑا سا اور بھی نکالنا چاہوں گی آگے کیا ہے. جی, تو مجھے یہاں پر یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہے جو آپ سے آپ کا پیار جیتنا چاہتا ہے, اس کو جیت بڑی پیاری ہے. تو پیار میں کوئی جیت نہیں ہوتی ہے, لیکن ہاں وہ اپنی عزت کا انا کا معاملہ بنا کے تو بیٹھ کے شیئر کریں. آپ کو بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ شیئر کریں, ہر چیز کو ویسٹ نہ کریں. آپ ہر چیز کا آج کل حالات بھی ایسے جا رہے ہیں کہ آپ پیسہ یا کوئی چیز جو ہے وہ جمع کر کے رکھیں, اپنے رشتوں کو جمع کر کے رکھیں, توڑیں نہ, ہر چیز کو جمع کر کے رکھیں. ہاں, مل بیٹھ کے بات کریں, ہر چیز کو مل بیٹھ کے سالو کرنے سے چیز آگے بڑھتی ہے. دیکھیں, یہ دو بندے آپس میں مل کے اس پہیے کو گھما رہے ہیں تو ہی یہ گھڑی چلے گی. تو یہ مل کے چلنے کا کام ہے, اکیلا بیٹھنے کا نہیں. آپ کے لیے بہت خوشیاں ہیں, سکون ہے. صاف ستھرے رہیے, پاک صاف رہیے, عبادت کیجیے, کھلے خیالات کے ہوئیے, نئے اچھے سوچ کے ہوئیے. یہ پرانی سوچ, گھٹیا خیالات یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف مت بڑھیے گا. آپ کا یعنی کہ آپ کو مدد ملے گی. دیکھیں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ زندگی کی ہر ترقی کا راستہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہاں ایک چیز, آپ اس چیز کو جانے دو, اور کچھ ایسی چیز کو آپ کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دو جو کہ بہت ضروری ہے. تو یہاں آپ کے لیے آ رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے چلیں. آپ کے لیے کچھ ایسے ایک چیز کو آپ جانے دیں, آپ کی زندگی میں کوئی دوسری چیز آ رہی ہے, کوئی نقصان نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور وہ چیز پہلے سے اچھی ہے. آپ گندے خیالات کو چھوڑ دیتے ہو, کسی سے بدلہ لینا چھوڑ دیتے ہو, کسی کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیتے ہو. اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا یا وہ میری زندگی سے نکل گیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. تو آپ جو ہیں یہ ایسے خیالات نکال دیتے ہیں, تو پھر آپ کا مدد ہوتی ہے. اور اچھے خیالات کو, اچھی چیزوں کو اپنے پاس سے سنبھال کے رکھیں, اپنے پلو میں باندھ لیں. آپ کے لیے یہی ایڈوائس تھی, اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریڈنگ آپ کے بہت کام آئے گی. تو شیئر, سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے سارے ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے. اور اپنے ساتھ والوں کو بھی ان ریڈنگز کے بارے میں پلیز ضرور بتائیں, کہ کیونکہ یہ لوگوں کی مدد ہی ہوگی, اس سے کوئی نہ کوئی مشورہ ملے گا. جو کوئی اس کو دیکھے گا اس کو اپنی زندگی میں سے کوئی مشورہ ملے گا کہ میرے ساتھ کیا نہیں. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں, آپ کی زندگی میں آگے کہیں کچھ نہ کچھ اس میں شروع ہو جائے گا. اور یہ اس میں صحیح ہوتا ہے, جو بتایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے آپ کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آپ عقل کے ساتھ آگے بڑھیں, اور پریشانی نہ کریں, کوئی چیز کو ویسٹ نہ کریں. مل بانٹ کے کھائیں, ایک دوسرے کا مشورہ لیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ملیں جلیں. چھوڑیں نا کسی کو, چھوڑنے سے نا دل میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, دوریاں ہو جاتی ہیں, اور پھر بندے کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا اگلا کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں. تو ملنے سے ہی پتہ چلتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کا دشمن بھی ہے, اگر آپ اس سے مل رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کے دماغ میں میلے یہ. اور اگر آپ جو ہیں اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کو کیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو آپ کے لیے آج کی یہ ریڈنگ تھی. آگے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.